وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن बेटा शोर ना करो, जो पीछे बच्चे हैं ना उनसे कहो शोर ना करें। अल्लाहु अकबर। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسمعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا الإنسان لربه
لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله بسم الله بارك الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر الله. أستغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا صلاتي وتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ونؤمن عذاب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله साथी थोड़े आगे आगे आ जाएं इंशाल्लाह ज़्यादा देर नहीं बैठना पड़ेगा बस 5-10 मिनट का जो है बयान होगा और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको बस असल मकसद जो है इस महफ़िल की दुआ होती है महफ़िल की जो असल मकसद जो रूह होती है बयानात तो आप सुनते रहते हैं लेकिन ऐसे महफ़िलों में दुआ की नीयत से जाना चाहिए कि इस महफ़िल में अगर किसी एक की भी आमीन कबूल हो गई तो आप भी उसके साथ जो है आपकी भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए और वैसे भी
قرآن کی عظمت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ عنایت فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے انشاءاللہ میں اپنے بھائی کو دعوت دیتا ہوں، وہ آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے 10 منٹ کا جو ہے بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ دعا۔ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے، سبحان اللہ۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں گنگنا قریب ہوتا ہے۔ میرا دربار نہیں جا جی میں من نہیں یار بھائی جا پر کمدی گل تو دس میرے آقا دے درود کو چلے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ۔ کوئی بات پوچھ لے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے کہ درود پڑھ گیا پتہ ہے جنگی نہیں، کیونکہ درود ایک ایسی چیز ہے حضور نے فرمایا کہ جس طرح بات موسم میں چلتی ایک دوسرا فرمان کیا ہے کو جو اتر جاتے ہیں ان کی درود پڑھے تو ہوتے گناہ اس طرح جڑتے تھے سارے میں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آج کون آیا ہے دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، اج کون آیا ہے دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہار آیا، جس نو حاصل کرن دی خاطر بیاں کے وچ دو آیاں، آدم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مردیاں لیندیاں نایاں، آدم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مردیاں لیندیاں نایاں۔ اتنا سونا رب سونے کو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے سب بڑا، اتنا سونا رب سونے کو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے، ایڈا سونا نہیں کوئی دنیا تے آیا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے، مد بجر سونے دی پیشانی حسنیوں دے دا نہ کوئی سامی رب جانا دے سونے نو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے، کتنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیا دے مان ٹوٹ گئے، مکھڑے تے یاسین نسیرا ویکھ کے رونا نوری چہرہ
چند ٹوٹ کے سی قدماں وچ آیا تے سونیا تے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب سونے تو بنایا تے سونیا تے مان ٹوٹ گئے یوسف بن گئے ڈرتے جا کے دیدار کرتے سونے دایو پانی بھرتے کسے ماں نے نہ ایڈا سن جایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب سونے تو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے کالی ظلم تے اکھ مستا کی دنیا میں کہ ہوئی دیوانی جدو ظلمان چڑے تو اجایا تے سونیا تے مان ٹوٹ گئے کنا سونا رب سونے کو بنایا تے سونیا تے مان ٹوٹ گئے ایڈا سونا نہیں کوئی دنیا تے آیا تے سونیا تے مان ٹوٹ گئے ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بھائی بڑے گہرے اشعار پڑھ رہے تھے جن کو سمجھ آئی تو وہی اس کی گہرائی جان سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو بیان فرما رہے تھے اپنے اشعار کے اندر۔ وہ ایک شاعر تھا، اس نے اپنے ایک شاگرد کو اشعار سکھلائے اور سکھلانے کے بعد کہا یہ شعر 1 لاکھ کا ہے، یہ 2 لاکھ کا ہے، یہ 3 لاکھ کا ہے۔ بڑا خوش ہو گیا کہ بیٹھے بیٹھے مجھے لاکھوں کے اشعار مل گئے۔ تو اس نے کہا اب تو کمانے کی بھی ضرورت نہیں، میرے پاس تو لاکھوں کے اشعار موجود ہیں۔ تو وہ گیا کسی سبزی والے کی دکان پر اور کہنے لگا کہ جی مجھے سبزی دے دو، میں 1 لاکھ کا شعر تجھے سنا دوں گا۔ اس نے کہا میں شعر شور نہیں سنتا ہوں، مجھے وہ 10-20 روپے جو میرے بنتے ہیں وہ دے۔ اس نے کہا یہ کیا، استاد تو کہہ رہا تھا 1 لاکھ کا شعر ہے، وہ تو 10 روپے بھی نہیں لگا رہے۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا استاد نے جھوٹ بولا مجھ سے۔ وہ استاد کے پاس گیا، کہنے لگا استاد جی آپ تو کہہ رہے تھے 1 لاکھ کے اشعار ہیں، وہ تو 10 روپے بھی جو ہے نا، وہ کہتے میں نے پیسے لینے، مجھے شعر سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے سننا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کہاں تھا؟ کہنے لگا وہ سبزی والے کے پاس گیا۔ کہنے لگا وہ بیوقوف، یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں پہ تو اس کو تولنے گیا تھا، اس کا اپنا مقام ہے، اس کو سمجھنے والے اپنے لوگ ہیں۔ اتنے گہرے اشعار پڑھ رہے تھے، کوئی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہا۔ یعنی کچھ سبحان اللہ تو کہو یار، ہمارے نبی کے وہ جو کہہ رہا ہے اشعار تو پنجابی، ہمارے لیے پنجابی بولنا مشکل ہے لیکن سمجھ تو آ جاتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے شعر کہا کتنا سونا بنایا سونے نو، وہ جو ہے حضرت حسان نے اپنے زبان میں کہا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب حسان نے میرے پیارے حبیب کو دیکھا نا تو بے ساختہ بولا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہاں دیکھے کہ آپ جیسا کسی نے جنا ہی نہیں آج تک، کسی عورت نے آج تک آپ جیسا خوبصورت جنا ہو تو میں دیکھوں نا، جب جنا ہی نہیں تو میں دیکھوں گا کہاں سے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ اور پھر آگے کیا فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے بری پیدا ہوئے، کوئی عیب آپ کے اندر کوئی تلاش کر کے دکھا دے۔ ساری دیکھیں ساری زندگی کفار مکہ نے میرے نبی کے اوپر کیا لگائے، الزامات لگائے، لیکن کوئی عیب آج تک نہیں دکھا سکے۔ بس کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ، ایک بات پہ نہیں اڑتے، کیونکہ جس میں کوئی عیب نہ ہو تو اس کو پھر ایک بات، تو وہ ایک بات میں کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہے، کبھی کہتے تھے یہ کاہن ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے۔ اور قرآن جیسے جیسے وہ الزامات لگاتے گئے، قرآن ان کے اس الزامات کو توڑتا گیا۔ لیکن نوح علیہ السلام کو لوگوں نے
الزام لگائے تو نوح علیہ السلام نے اپنے الزامات کی صفائی خود دی. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگے، یوسف علیہ السلام نے صفائی خود دی. ہر نبی پر الزامات لگے گئے لیکن وہ نبی خود جواب دیتا گیا، یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. یا قوم لیس بی سفاہا، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول. خود جواب دے رہے. لیکن جب میری نبی کی باری آئی تو میرے نبی کو بولنا ہی نہیں پڑا. جب انہوں نے کہا یہ شاعر ہے میرے نبی، تو اللہ نے عرشوں سے کہا وما هو بقول شاعر. انہوں نے کہا یہ کاہن ہے، قرآن آیا ولا بقول کاہن. انہوں نے کہا یہ مجنون ہے، قرآن نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ مجنون نہیں ہے. وہ کفار الزامات لگاتے گئے اور اللہ عرشوں سے ان کو جواب دیتا گیا. یہ میرے نبی کا مقام اور مرتبہ ہے. ہمیں سمجھایا کتنا عظیم نبی اللہ نے ہمیں دی، اتنا عظیم نبی دیا. اور حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے کہ جیسے آپ نے چاہا. یہ نہیں اپنے الفاظ میں کہوں کہ رب پوچھتا گیا اے محمد تیری آنکھیں کیسے بناؤں، تو بتاتا گیا. پھر اللہ نے کہا تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تو بتاتا گیا. تو کہتا گیا، اللہ بناتا گیا جیسے تو نے چاہا. اللہ نے تجھے ایسے حسین و جمیل بنا کے پیدا کیا. اتنا پیارا نبی اللہ نے ہمیں دیا کہ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ سوئی جو ہے کپڑا سی رہی تھی تو سوئی گر گئی، گم ہو گئی. اندھیرا تھا، میں تلاش کر رہی تھی، مل نہیں رہی تھی. اتنے میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں داخل ہوئے. آپ کے چہرے انور سے ایسی روشنی نکلی کہ وہ سوئی مجھے نظر آ گئی. پھر اماں عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور آپ نے جو ہے جب دیکھا نا آسمان کو، چاند 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. تو عرب کے لوگ ویسے بھی بڑے شاعر تھے، وہ بے ساختہ کئی سو اشعار کہہ جاتے تھے. تو اماں عائشہ بیٹھ کے نا چاند کو دیکھ رہی تھی اور چاند کو دیکھتے دیکھتے کہنے لگی اے آسمان، ایک لنا شمس وللآفاق شمس، ایک سورج تیرا ہے ایک میرا ہے. ایک سورج تیرا ہے اور ایک میرا ہے. تیرا جو سورج ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور مغرب کے بعد غروب ہو جاتا ہے، اور میرا جو سورج ہے وہ جب سے طلوع ہوا ہے اس کے لیے غروب ہونا نہیں لکھا ہے. تیرے سورج کے لیے تو غروب ہونا لکھا ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ سورج نکلے گا ہی نہیں. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، یہ سب بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے. لیکن محمد مصطفیٰ ایک ایسا چمکتا ہوا سورج ہے کہ جو طلوع ہوا ہے تو اس کے لیے غروب ہونا نہیں لکھا ہے. اللہ نے اتنا حسین و جمیل ہمیں نبی دیا، ہم اس سے عشق نہ کریں، اس سے محبت نہ کریں تو پھر کون ہے اس کائنات میں جس سے محبت کرے گا، جو محبت کے لائق ہوگا اس پر. تو دیکھیے اماں عائشہ فرماتی ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی. اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتے، اور فرمایا نہیں، مصر کی عورتوں نے جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹی، اور جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوا دی. یہ فرق ہے، وہاں انگلیاں کٹی، یہاں بدر میں، احد میں، حنین میں کہاں کیا کٹے ہیں؟ گردنیں کٹ گئی ہے. اور کٹتے ہوئے بھی کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہوں. جس میدان کے اندر جس صحابی کا سر کٹ رہا ہے وہ کیا نعرہ لگاتا ہے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں، میں کامیاب ہو گیا. اللہ نے اتنا حسین و جمیل دیا. اب یہ بتائے جو ہمارا نبی اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم نبی، تو اس پر جو کلام اترا گیا وہ کتنا عظیم ہو. اس پر اللہ نے جو کلام نازل کیا وہ کتنا عظیم کلام ہوگا. قرآن کی دیکھیں آج بھی ہم پڑھ رہے تھے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت، کہ اگر اس قرآن کو اللہ کہتا ہے میں کسی پہاڑ پہ نازل کرتا نا تو اس قرآن کے خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ ٹوٹ جاتا، بکھر جاتا، دب جاتا. اور انسان کو عطاء شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے ہندوستان والو، میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا، اگر وہ میں سمندر کو سناتا تو وہ رک جاتے ہیں، لیکن تمہیں سنایا، پتہ نہیں تمہارے سینوں میں دل ہے یا کیا ہے. تو قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ واقعہ ایک مشہور جو ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں، سفر ابن بطوطہ کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا.
ابن بطوطہ کے سفر نامے میں انہوں نے پورے دنیا کا سفر کیا، تو ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جزیرے کے اندر میرا جانا ہوا، وہ جزیرے کے سارے لوگ مسلمان تھے، میں حیران تھا کہ اس جزیرے کے اندر کون آیا جس نے یہاں پہ اسلام پھیلا دیا۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ یہاں پر ایک شخص آیا، اور یہاں ہمارا ایک رواج تھا کہ ہر ماہ ایک دیو جو ہے، ساتھ جو سمندر تھا، اس سمندر سے ایک دیو نکلتا تھا، اور ہمارا اس کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم ایک نوجوان لڑکی کو بناؤ سنگار کر کے، یعنی دلہن بنا کر، اور ایک ہم نے کمرہ مختص کیا ہوا تھا، اس میں چھوڑ آتے تھے، جب صبح جاتے تھے تو اس لڑکی کی جو ہے ہڈی ہمیں ملتی تھی یا لاش ملتی تھی، باقی کچھ نہیں ملتا تھا۔ اگر ہم یہ نہ کرتے تھے تو پانی سارا ہماری بستی کی طرف آ جاتا، ہماری بستی ڈوب جاتی تھی۔ تو یہ پھر ہمارا معاہدہ ہوا اس دیو کے ساتھ کہ ہم اس نے کہا ایک بچی مجھے پیش کر دیا کرو جوان اور خوبصورت دلہن بنا کر، تو اس کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ کہنے لگا ہمارا یہی رواج چلتا رہا۔ تو ایک دن نا یہاں پہ ایک مسافر آیا، مسافر جب آیا تو یہاں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے ہاں چند دن رہا، تو ایک دن وہ بوڑھی بڑی رو رہی تھی۔ تو اس مسافر نوجوان نے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کی بچی کا نام نکل آتا ہے اس کو دیو کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ میری ایک ہی بیٹی تھی، آج اس بیٹی کا جو ہے باپ بھی نہیں ہے، یتیم ہے، اور ایک میری بیٹی تھی، آج اس بیٹی کا نام نکل آیا ہے۔ میری ایک بیٹی ہے، یہی میری کل کائنات ہے، اگر یہ بھی مجھ سے جدا ہو گئی، میں اس کی جدائی میں غم میں رو رہی ہوں۔ اس نے کہا کیا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، آج آپ کی بیٹی نہیں جائے گی، میں جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، آپ مسافر ہو، آپ جاؤ گے، آپ ختم ہو جاؤ گے، کوئی بات نہیں، جو ہمارے مقدر میں لکھا وہ ہوگا۔ اس نے کہا ہو نہیں سکتا، آپ نے میری مہمان نوازی کی، آپ نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے اس کا بدلہ دینا چاہیے، میں جاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ، چلا گیا اس کمرے کے اندر۔ اب وہ تھا مسلمان اور قرآن کا حافظ تھا، مسلمان تھا اور قرآن کا حافظ تھا۔ وہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگا، پڑھتا رہا۔ اب صبح لوگ جا کے دیکھے کہ چلو اب اس کی لاش کو اٹھا لیتے، جب دیکھا وہ زندہ صحیح سلامت۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک دیو نمودار ہوا، ایک دعا ہوا، جب میں قرآن پڑھتا گیا وہ جلتا گیا، یہ دیکھو آپ کے سامنے راکھ پڑی ہوئی۔ ختم ہو گئے قصہ، اب کوئی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے اس سے، اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا جس دین کو تم نے قبول کیا یہ دین ہمیں بھی سکھاؤ، ہم بھی اس دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنی بڑی غلامی سے نجات دلا دی۔ تو اس نے سب کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا، اور مسلمان کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو وہاں پہ جگہ دی کہ آپ یہاں ہمیں دین سکھاؤ، اور پھر کہا جی آپ کے لیے اب شادی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں شادی کا واقعہ سنیں۔ یہ جو شخص تھا، اس کے والد کو ایک دفعہ مدینے کے بازار میں ایک جو ہے قیمتی ہار ملا تھا، انتہائی قیمتی ہار تھا۔ تو ایک بندہ آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں میرا ایک قیمتی ہار گم ہو گیا، جس کو ملا ہو وہ مجھے دے دینا۔ تو یہ جو حافظ تھا، اس کے والد کو وہ ملا تھا، اور اس نے اس کو وہ یا اس کو ملا تھا یا اس کے والد کو ملا تھا، تو اس نے وہ ہار اس کو واپس کر دیا۔ تو وہ اس بستی کا رہنے والا تھا، اس جزیرے کا رہنے والا تھا، اور وہ پھر آیا۔ اچھا جب اس کی شادی ایک بچی سے کروا دی، یتیم بچی سے، جب اس کی شادی کی نا، جب یہ پہلی رات بچی کے پاس گیا، اس جوان عورت کے پاس گیا، تو اس نے اس کے گلے میں ہار دیکھا، تو یہ جو ہے بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ ہار کہاں سے؟ اس نے کہا یہ ہار میرے والد نے مجھے دیا ہے۔ کہا اس کا کوئی قصہ؟ کہا جی یہ قصہ یہ ہے کہ یہ میرے والد سے گم ہوا تھا، اور پھر کسی ایک ایماندار شخص کو ملا تھا، اور اس نے واپس کر دیا، اور ساری زندگی میرے والد اس کو یاد کرتے رہے۔ یار وہ بڑا اچھا انسان تھا، ایسا مسلمان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ لوگ تو 10 روپے دے کے تو اس کے اوپر پاؤں رکھ لیتے کہ سارے گزر جائے میں بعد میں اٹھا لوں گا، چلو کچھ نہیں تو ایک سگریٹ تو آ ہی جائے گا نا۔ تو وہ ہار، اس نے اتنا کروڑوں خربوں کا قیمتی ہار تھا، اس نے کہا یار یہ تو بہت ہی بڑا مسلمان ہے، ایسا ایمان والا۔ تو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے وہ شخص میں تھا۔ اس نے کہا میری والد ساری زندگی آپ کو یاد کرتے رہے، اور اس نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا، اللہ نے حلال طریقے سے اس کو ہار کا بھی مالک بنا دیا اور ہار والی کا بھی مالک بنا دیا۔ لیکن یہ قرآن کی عظمت دیکھے کہ وہ ساری رات قرآن پڑھتا رہا، سارا جزیرہ اس سے مسلمان۔ میرے دادا گزرے ہیں، اپنے سگے دادا نہیں تھے، میرے جو ہے پردادا کی 2 شادیاں کی تھی، تو وہ دوسری بیوی کے اولاد میں سے، تو میں ان کو کبھی، اب تو فوت ہو گیا، میں ان کو ملنے جاتا تھا۔ مجھے ایک دفعہ خود کہنے لگے کہ میں ہر نماز کے بعد نا قرآن کا ایک سپارہ پڑھتا ہوں،
ہر نماز کے بعد قرآن کا ایک سپارہ پڑھتا ہوں. کہا جب قرآن پڑھتا ہوں نا تو رونا آتا ہے اور روتے ہوئے میرے آنکھوں سے آنسو نکلتے اور قرآن پہ گرتے ہیں. میں کہتا ہوں ساری زندگی تو میں نے گناہوں میں گزاری، میرا کیا بنے گا. کہا میں نے مجھے کہنے لگا کہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ میں نے قرآن سے یہ آواز سنی. قرآن مجھے کہتا ہے تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، مجھے پڑھتا ہے تو غم کیوں کرتا ہے، کل قیامت کے دن میں تیری سفارش کروں. یہ اس نے کئی دفعہ مجھے سنایا کہ مجھے قرآن سے بولنے کی آواز آئی. لوگ تو آ کے ہمیں اپنے مسئلے بتاتے، گھر کے مسائل بتاتے ہیں، تو ایسے مسائل وہ ریاکاری کے طور پہ نہیں بتاتے، وہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جی وہ مجھے قرآن سے آواز آئی کئی مرتبہ کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تجھے پریشانی کس چیز کی ہے، میں تجھے بخشواؤں گا. تو کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو قرآن کو پڑھے اور پڑھتے ہوئے رونا شروع کر دے. اور کبھی کبھی قرآن کو اپنے مسائل کیوں دیکھے قرآن سفارشی ہے، اور ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش رد نہیں کی جاتی. میرے حضرت فرماتے تھے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، حل نہیں ہو رہی، جس نے آپ کو عاجز کر دیا ہو، آپ ایک کام کریں، روزانہ قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھنے کے بعد قرآن سے کہے اے قرآن دیکھ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری تلاوت کرتا ہوں، میں گناہ گار ہوں اور تو اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، تو میرے لیے اللہ سے سفارش کر دے، میرا یہ قرض ہے دور ہو جائے، میری یہ بیماری ہے دور ہو جائے، میرے گھر کے اندر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اے قرآن تو ایسا سفارشی ہے کہ تیری سفارش اللہ رد نہیں کر سکتے، دیکھ لے میں تجھ سے محبت کروں. قرآن کی منت کرے، جیسے ہم کسی کی جا کے منت کرتے، قرآن کی منت کرے، قرآن کیا کہ روئے، قرآن کی منت کرے اے قرآن تو اللہ کا وہ سفارشی ہے کہ اللہ تیری سفارش کو رد نہیں کرتا. تیرے اندر تو ایسی صورتیں موجود ہے جو کل قیامت کے دن اللہ سے کہے گی یا اللہ یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال یا اس بندے کو جنت میں داخل کر، یہ میری تلاوت کیا کر. سورۃ تبارک الذی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ یہ بندہ روزانہ رات کو سوتے وقت میری تلاوت کرتا تھا، آج تو یا اس بندے کو جنت میں داخل کر یا پھر مجھے اپنے کلام سے نکال. اللہ کہے گا نہیں تجھے تو کلام سے نہیں نکالتا ہوں، اللہ اس کو تو جنت میں داخل کر دیتا ہوں. تو قرآن کی ایک صورت کا یہ کمال ہے. تو اگر آپ سارے قرآن کو سفارشی بنا کر اللہ کے آگے پیش کرو گے تو وہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. آج کے بعد ایک رکوع بے شک پڑھے، محبت سے پڑھے، توجہ سے پڑھے، خوشبو لگا کر قرآن کی تلاوت کرے اور پھر قرآن کو سفارشی بنا کر. آج دیکھیں ہم پریشان ہیں، ہمارے مسائل، جس بندے کو دیکھو تو ہر بندہ مسائل کی اماجگاہ بنی ہوئی ہے. ہر بندے کے ساتھ اتنے مسئلے لگے ہوئے، اتنی پریشانیاں لگی ہوئی ہے کہ کئی لوگ ہندوؤں کے پاس جا رہے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، کوئی عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں، کوئی کہاں جا رہا ہے کہ کہاں سے ہمیں مسائل کا حل ملے گا. تو آج قرآن تو ہمارے مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے، پھر قرآن کو ہم سفارشی کیوں نہیں بناتے؟ تو بنائیں گے نا. آج کے بعد قرآن سے محبت کرو. ابھی ہمارے پاس واقعات میرے پاس بہت زیادہ ہے قرآن کی عزت کی، عظمت کی، لیکن وقت کم ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. بس آخر میں یہی کہوں گا قرآن کو اگر عزت دو گے، قرآن سے اگر محبت کرو گے، یہ قرآن تمہیں کبھی بھلائے گا نہیں، یاد رکھ لینا. یہ قرآن تمہیں قبر میں بھی یاد رکھے گا، یہ قیامت کے دن بھی تمہیں یاد رکھے گا. اس قرآن سے جس نے محبت کی، یقین جانیے قرآن سے جس نے محبت کی، قرآن کی عظمت کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچی. تو کریں گے نا انشاءاللہ جو کچھ کہا ہے، اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کریں گے. دیکھیے دعا وہ ہوتی ہے جو توجہ والی ہو، گڑ گڑا کر رو کر، رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا لیں. لیکن اور آج سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ آج جو ہے طاق رات میں سے پہلی رات ہے، 21ویں کی رات بھی ہے. کیا پتہ آج ہی شب قدر ہو، تو اس میں تو دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے دعا مانگیں اور اس میں بس دعا مانگیں گے اور اس کے بعد آپ کی اجازت ہو. جی ہاں آمین. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذو العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اے مولا گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، مجرم ہے، قصوروار ہے، اے میرے کریم آقا ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا سیاہ کار کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، پر میرے کریم آقا آپ سے بڑا بخشنے والا کریم بھی کوئی نہیں ہے۔ اے میرے کریم آقا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو تیرے بارگاہ میں پیش کر کے تیری رحمت کو اتروا سکے، سوائے اس کے تیرا پاکیزہ کلام پڑھا گیا ہے۔ میرے مولا اس پاکیزہ کلام کا واسطہ تیرے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے میرے مولا ہمیں نہ دیکھ، اپنے پاک کلام کو دیکھ کے آج ہم پہ رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے مولا اپنے پاکیزہ کلام کے وسیلے سے، اپنے پاکیزہ کلام کے صدقے آج تو ہم پہ معافی کے دروازے کھول دے۔ اے مولا آج تو ہماری خطاؤں پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ اے مولا آج اپنے فضل سے، کرم سے ہم پہ یا اللہ ہمارے خطاؤں پہ آج معافی کا قلم پھیر دے۔ اے مولا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے مولا ہمیں معاف کر دے، اے 70 موت سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے عرش عظیم کے مالک ہمیں معاف کر دے، اے اللہ اے کریم آقا ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب نے، جبریل امین نے بد دعائیں کی ہے کہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور مدینے والے نے اس پہ مہر لگا دی۔ یا اللہ ہمیں اس بد دعا کے زمرے میں شامل نہ فرما۔ اے میرے کریم آقا ہمارے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ ذکر اذکار ہے، ہمارے پاس تو صرف عاجزی ہے، تیرے آگے رونا ہے، گڑگڑانا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس بد دعا کے زمرے میں شامل نہ فرما، اپنے کرم سے میرے کریم آقا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کی تو نے بخشش کر دی ہے، جن کو تو نے معاف کر دیا ہے، جن کے نام لے لے کے تو نے فرشتوں کے اعلان کر دیے، گواہ رہو فرشتوں میں نے فلاں 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 کو معاف کر دیا۔ اے اللہ ہمیں بھی شامل کر دے، اے مولا ہمیں بھی شامل کر دے۔ اے وہ ذات جس کی رحمت بڑی وسیع ہے، اے وہ ذات جو خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اے مولا ہم آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، بس تیری منت کرتے ہیں، تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو تو نے معاف کر دیا، جن کے خطاؤں پر تو نے معافی کا قلم پھیر دیا۔ اے مولا ہم نے جو تراویح پڑھی ہے، جو نمازیں پڑھی ہے، جو روزے رکھے ہیں، میرے مولا یہ تیرے شان کے لائق تو نہیں ہے، پر تو کریم ہے، ان کو قبول فرما لے، ان کو ہمارے منہ پہ نہ مار، میرے مولا ان کو قبول فرما لے، اے مولا ان کو قبول فرما لے، اے مولا ان کو قبول فرما لے، اے مولا ان کو قبول فرما لے۔ تو قبول کر لے گا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے مولا قبول فرما لے۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے مولا جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے دے، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما دے، اے مولا جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما دے، اے مولا جو رشتوں کے معاملے میں پریشان ہے اللہ انہیں نیک صالح رشتے نصیب فرما دے، اے مولا
جن دو صحابہ نے دعاؤں کے لیے کہا، چاہا، تمنا، امیدیں رکھی ہے، میرے مولا سب کی دلی تمنا ہے، سب کے جائز مرادیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے۔ بہت سے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، میرے مولا جو ہمیں یاد ہے یاد نہیں ہے، بس تو سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی تمنائیں پوری فرما دے۔ ایک بھائی نے دعا کے لیے کہا، ان کے اوپر قرض ہے، یا اللہ ان کا قرض دور فرما دے، یا اللہ ان کا قرض دور فرما دے۔ ایک بھائی کی والدہ بیمار ہے، مولا ان کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ اے مولا جس بھائی کی والدہ بیمار ہے، اے اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما دے، یا اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرما دے۔ اے مولا جس کے بھی والدین بیمار ہے، سب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ ہم سب کے جو عزیز و قارب رشتہ دار، آبا و اجداد، والدین اس دنیا پانی سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت و بخشش فرما، یا اللہ ان کی درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس کی ہوائیں نصیب فرما۔ اے مولا پہلے رمضان سے لے کر آخر رمضان تک، یا اللہ ختم قرآن تک جنہوں نے میرے پیچھے نماز تراویح ادا کی ہے، میرے مولا خصوصاً ان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ انہوں نے یہاں آ کر ہمارے پیچھے نماز تراویح پڑھی، ہمیں حوصلہ دیا، اے اللہ یا اللہ ان کی اس قربانی کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنے شان کے مطابق ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرما۔ اے مولا ہم تیرے در کے بھکاری ہے، فقیر ہے، منگتے ہیں، ہماری جھولیاں خالی ہے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ یہ خالی کشکول ہے، میرے مولا تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ ان خالی کشکولوں کو بھر دے، ان خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ ہم تیرے در کے منگتے اور فقیر ہیں، اگر تیرے در سے بھی خالی ہاتھ چلے گئے کہاں جائیں گے مولا؟ اے مولا کس سے مانگیں گے، کس کو فریاد سنائیں گے؟ کون ہے جو ہماری فریاد سنے گا؟ اے مولا تیری منت کرتے ہیں، ہم پہ رحم کے دروازے کھول دے، ہم پہ عطا اور شفقتوں کے دروازے کھول دے، ہم پہ رحم کے، کرم کے، فضل کے دروازے کھول دے، ہمیں در در کا بھکاری نہ بنا، اے مولا ہمیں اپنے در کا منگتا اور فقیر بنا دے، صدا اپنے ذات عالی سے مانگنے والا بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق دے دے، سچی محبت دے دے۔ اے مولا ہم پہ رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ یہاں پر جو ختم قرآن ہوا، اس کے اندر جو کھانے پینے کے لیے ہمارے ساتھ جن جن بھائیوں نے تعاون کیا، یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے شان شان ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے مولا جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين برحمتك